اسی یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہیپی گڈ فرائیڈے. تھینک یو. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی اویئرنیس بہت آ چکی ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس دن کو ایک سو کی طرح منایا جاتا تھا، لیکن گڈ کا مطلب کیا ہے؟ اچھا. کہ آج کے دن جو بہت اچھا کام ہوا ہے، بہت اچھا کام کیا ہوا ہے کہ ہماری زندگیوں کے لیے ہمارے یسوع مسیح نے اس نجات کے منصوبے کو پورا کیا ہے، جس کے لیے یسوع مسیح زمین پر آئے، جس کے لیے خدا باپ نے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا. ہم پڑھیں گے لوکا 23 باب اس کی 34ویں آیت. یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. یسوع مسیح کو اذیتیں دی گئی، کانٹوں کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا، ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے. یسوع مسیح کو اتنی اذیتیں دی گئی، ان کو کوڑے مارے گئے، یہاں تک کہ ان کے کپڑے اتارے گئے، وہ کپڑے بانٹ لیے گئے. اور کیا ہے کہ انہوں نے صلیب اٹھا کے 3 گھنٹے کی مسافت طے کی. اور کتنا کٹھن وقت تھا جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں، اب امیجن کریں کہ کس قدر وہ تکلیف میں ہو گئے. صلیب پر یسوع مسیح ہمیں ایک برداشت اور صبر کا ایک نمونہ دے رہے ہیں. جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے ہمیں کس چیز کا نمونہ دیا ہے؟ ہماری زندگیوں کے اندر صبر اور برداشت کا. بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہم جو کلام مقدس کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، ہم صرف ہمارے اوپر سے گزرتا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر عملی طور پر نظر نہیں آتا. یہ جیسے کہ آج کل کی جو سوسائٹی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ حال ہے، ہمارے ماں باپ کسی بچے کو کہہ دیں گے نا کہ یہ دوست یا رشتے کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن بچے کیا کرتے ہیں؟ اس کے الٹے چلتے ہیں. اذیتیں یا دکھ یا تکلیفیں تو بہت دور کی بات، والدین کی جو نصیحت ہوتی ہے وہ بھی نہیں بچے اپنی زندگیوں کے اندر لیتے. وہ اپنے ماں باپ کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس رشتے کو یا اس دوست کو قطعاً نہیں چھوڑتے. ایسا ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ آئے دن مختلف واقعات ہم دیکھتے ہیں، آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. ہم اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم صرف کیا ہے جی نام کی مسیحی ہیں، ہمارے کردار سے مسیحیت نظر نہیں آ رہی، ہمارے عملی کاموں کے اندر مسیحیت نظر نہیں آ رہی. پھر ہم دیکھتے ہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل تھی. ہم اپنے دائیں بائیں میں ارد گرد میں بہت سی ایسی واقعات دیکھتے ہیں. نافرمانی کرتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ ناہوار جوئے میں جت رہے ہیں بچے، کیا کچھ ہو رہا ہے. بہت سی راہیں ہیں جو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کے انجام میں کیا ہے جی؟ ہلاکت ہے، موت ہے. لیکن نہیں پتا چلتا، چونکہ آنکھیں بند ہیں، کان بند ہیں، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ کی فیملی کے کسی بچے کو پادری یہ کہہ دینا کہ آپ چرچ نہیں آئے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسی کو اپنا دشمن سمجھ لیا جاتا ہے. آپ راستہ جو ہے وہ بدل کے گزرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں جی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں کون سی اتنی کوئی غلط بات مجھے کہہ دی، آپ اس سے سلام لینا دوبارہ نہیں کرتے. آج کل ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو، کیا ہم کہتے ہیں جی ہم مسیحی ہیں، لیکن ہمارے کردار اور عملوں کے اندر مسیح نظر نہیں آتا. پھر ہم دیکھتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے کی گئی کسی بڑے کی بات جو ہے وہ ہم بہت ناپسند کرتے ہیں. یہ جو ہے نا عادتیں ڈیولپ ہوتی ہیں، بڑے ہونے تک جو ہے نا وہ جو کیا ہے کہ فارمیشن جو ہے وہ آپ ریسیو نہیں کر سکتے. وہ فارمیشن چاہے دنیاوی ہو، سوشل ہو، آپ کے بائبل سے متعلق ہو، وہ فارمیشن آپ اندر نہیں لے کے جاتے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہے جی بہت سی راہیں ہیں جو آپ کو صحیح معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کے انجام میں موت ہے. اس لیے کیا ہے کہ بہت ہم آج دیکھیں گے کہ مسیحی زندگی کے اندر کیا ہے. جب مجھے یہ کلمہ دیا گیا نا تو سب نے کہا کہ یہ بہت آسان ہے. آپ خود اندازہ کریں، جب آج کے دور کے اندر ایک ماں باپ کی، ایک بڑے بہن کی، کسی رشتے دار کی کوئی بھی بات اچھی نہیں لگتی، تو یسوع مسیح نے تو بہت بڑا کام کر کے دکھایا ہے. کہ یسوع مسیح نے کیا ہے جی، کسی نے اتنی بڑی حیثیت سے تو نہیں کوئی بھی گزرا کہ یسوع مسیح نے جو بھی کیا، ہمارے اندر تو اتنی انا ہے، ہمارے اندر تو اتنی اپنی خودی ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو ہم اپنے
نام کے مسیحی ہیں لیکن کیا ہے جی مسیح ہمارے اندر نہیں ہے. ہم دیکھیں گے متی 6 باب اس کی 12ویں آیت, اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو پھر ہی ہمارے گناہ معاف ہوں گے. ہم ہر روز, ہم چاہے 5 منٹ کی پریئر کریں, ہم چاہے 10 منٹ کی کریں, کوئی 2.5 گھنٹے تو دعا کو نہیں نہ دیتا. ہم دنیا میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں, دنیا کے کاموں میں اس قدر الجھ چکے ہیں کہ ہم دعا کے لیے جو ہے نا, ہم اگر 10 منٹ کی دعا بھی کر لینا ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ بہت ہے. اب اس کی ایگزامپل میں کل ہی دے دوں. یہ کل کا جو دن ہم نے یادگاری کے لیے منایا گیا نا, اس میں یسوع مسیح نے کیا کہا جب بہت زیادہ جانکنی کی حالت میں تھے, جاگو اور دعا کرو. تو کل جو ہے چرچ کے اندر پریزنس ہمارے اس چرچ کی مدینہ ہونے کے لوگ شاید ہی کوئی گنے چنے کوئی ایک آدھ فیملی ہوگی آئی تھنک. ہم اتنا ہم جی کتنی محبت کرتے ہیں. یسوع مسیح نے تو اپنی جان دے کر ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا. آپ لوگ عید کرسمس مناتے ہیں, عید مناتے ہیں, سیلیبریشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارا دن شاپنگ میں گزار دیں, آپ سارا دن کوکنگ میں پارٹیز میں گزار دیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ دعا میں کتنا ٹائم گزار رہے ہیں. جب ہم ہر روز اے ہمارے باپ پڑھتے ہیں تو ہم کیا ہے جی, ہم کہتے ہیں اگر ہم جس طرح ہم نے اپنے کردار کو معاف کیا, حالانکہ ہم نہیں کرتے, یہ یہاں پہ بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہم پریکٹیکل لائف گزاریں, پریکٹیکل کر کے دکھائیں. ہم کہتے ہیں دوسروں کے گناہ تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر, ہم نہیں معاف کرتے, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم زبان سے کہتے ہیں لیکن ہمارے کردار سے یہ چیزیں نظر نہیں آتی. اگر ہمارے اوپر بوجھ ہے, ہم نے دوسروں کو معاف نہیں کیا تو خدا ہمارے گناہ کیسے معاف کرے گا. پھر ہم لوگ کچھ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ جو کچھ بار بار جو گناہ ہیں, کچھ لوگوں کا کام ہی بار بار غلطیاں کرنا ہے, وہ اس قدر ذہنی ٹینشن دیتے کہ بات سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہم دیکھیں گے متی 18 باب 21 کا 22 آیت میں کیا فرما رہے ہیں. اس وقت پترس نے پاس آ کر اس سے کہا, اے خداوند اگر میرا بھائی گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اس کی گناہ معاف کروں, کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اسے کہا, میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار. ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص تو بار بار مجھے تنگ کر رہا ہے اور معافی بھی نہیں مانگتا, اس کو غلطی کا احساس کیسے ہوگا. میرا اکثر یہ سوال ہوتا تھا, میں ساتھی سے بھی پوچھتی تھی کہ جو شخص ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے, الٹا اس کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس کے پاس جا کے اس سے معافی مانگے, وہ چاہے ہم سے عمر میں چھوٹا ہے, وہ چاہے ہم سے بہت جونیئر ہے, لیکن رویوں کے اندر یہ چیزیں آج ہمارے رویوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں. ہمارے کیا ہے جی, آج جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کتاب میں کہ آج وہ دور آ چکا ہے کہ یہاں پر کسی کو کسی کی اہمیت کا کوئی احساس نہیں ہے. آج آنکھیں بند, ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں. آج ہماری زندگیوں کے اندر ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں لیکن ہم کیا ہے جی, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جتنی وہ اذیتیں دے رہے ہیں, وہ نیزہ مار رہے ہیں, کوڑے مار رہے ہیں, وہ معافی تو نہیں مانگ رہے نا. آج جب میں میسج تیار کر رہی تھی نا تو آج مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا کہ کچھ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں شخص نے غلطی کی ہے, فلاں نے ایسا کیا ہے. آپ لوگ چرچ میں بیٹھے ہیں, کائنڈلی خدا کا کلام سن رہے ہیں. نوجوان, آپ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کریں. جب چرچ میں آتے, چرچ کے مینرز کا پتہ ہونا چاہیے. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو یسوع مسیح کے دشمن ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تمہیں کوئی ستائے تو اس کے لیے دعا کرو. تو یسوع مسیح ان کے لیے کیا کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. ہمیں ایسے حالات میں ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں جی, دعا کریں, ان کو معاف کریں. ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ملا ہے. جب یسوع مسیح زمین پر آئے تو کیا ہے جی, ان کو زمین پر خدا باپ نے گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا تھا. ہم دیکھیں گے مرکز 2 باب اس کی 3 کا 12ویں آیت تک دیکھیں گے. آپ میں سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. مرکز 2 باب اس کی 3 آیت سے 12ویں آیت تک. اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے, مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا
اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اور فی الفور یسوع اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یسوع مسیح کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا۔ ہم سم ٹائم بیماری آتی ہے نا تو ہم کبھی نہیں خدا سے پوچھتے۔ ہم بائبل مقدس جب پڑھتے ہیں نا تو جتنے بھی نبی تھے، جتنے بھی خدا کے لوگ تھے، کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئے تو وہ خداوند کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، وہ خدا سے پوچھتے ہیں۔ لیکن ہم خدا سے نہیں پوچھتے۔ آج یہاں پہ ہم نے دیکھا گیا کہ جو بیمار شخص تھا وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جکڑا ہوا تھا، جسے یسوع مسیح نے جس کے گناہ معاف کیے اور کیا ہے جی وہ اچھا ہو گیا، اسے اپنی بیماری سے نجات پائی۔ اس کا مطلب ہے خدا کے سوا گناہ معاف کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ یسوع مسیح خود خدا ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح خود خدا ہے جو بیٹے کا روپ دھار کے اس دنیا میں آئے۔ ہم دیکھیں گے یوحنا 8واں باب اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک آپ میں سے کوئی پڑھ دیں۔ یوحنا 8 باب اس کی فرسٹ ورس سے 11 ورس تک۔ مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا۔ صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور یوحنا 8 باب پہلی تا 11ویں آیت۔ یہی ہے اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ تورات میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کرے، بس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالے، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ آمین۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ جو عورت گناہ میں پکڑی گئی تھی تو کیا ہے یسوع مسیح نے کیا حکم فرمایا کہ جو تم میں سے گناہ گار نہ ہو وہ اسے پتھر مارے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچتے نہیں، دوسروں سے کہتے ہیں لا تیری آنکھ کا تنکا نکال دوں، اگلے بندے کو چاہے ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ آپ کی بات سے یہ ہم بالکل نہیں سوچتے۔ یہاں پر ہر ایک اور بات بھی ہے کہ اس لڑکی سے یسوع نے پھر کہا کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اپنی گناہ میں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پہ کیا سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ یسوع مسیح کی ڈیمانڈ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تو دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ ہم یہاں پہ دیکھیں گے یسوع مسیح نے ہمارے گناہ جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیے۔ یسایہ 53 اس کی 12ویں آیت میں دیکھیں گے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے ڈھیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ تو یسوع مسیح نے کیا ہے جی اپنی جان موت کے لیے ڈھیل دی۔ جب معاف کرتے ہیں، جب کیا ہے جی ہمارے گناہوں کی کفارے کے لیے اپنی جان یسوع مسیح نے موت کے لیے ڈھیل دی اور ہمارے گناہ اپنے اوپر لے دیے۔ آج ہم کیا ہے جی، آج ہوا سے لے کر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنا الزام کس پہ توپتے ہیں؟ دوسرے شخص پر۔ ہم کبھی اپنے گناہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم کبھی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن بطور مسیح ہوتے ہوئے ہم کیا آج کے دن سیکھتے رہے ہیں؟ ہم تو خدا کا کلام ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو
तस्लीम करें, हम अपने गुनाह दूसरों पर ना थोपें। हमारे गुनाह यीशु मसीह ने ले लिए हैं, हमें बतौर मसीही होते हुए क्या है जी, हमें माफ करना है। हम देखें कि यीशु के खून में कुदरत है गुनाह माफ करने की। हमारे गुनाहों की कफारी के लिए यीशु मसीह ने खून की कुर्बानी दी है। मत्ती 26:27-28 आयत हम देखेंगे, फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी गुनाह माफ करने का अख्तियार दिया है। हम यहाँ पे देखेंगे यूहन्ना 20वां बाब उसकी 22-23 आयत, और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह कुदस लो, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए। हम यहाँ पे देखते हैं कि खुदा के लोगों को हम अपनी जिंदगी के अंदर अहमियत नहीं देते। पिछले दिनों में जब कोरोना था, जब कई तरफ से ऐसी स्टोरीज मिलने को मिली, देखने को मिली, सुनने को मिली, आदमी जब आते हैं तो शेयरिंग करते हैं कि क्या है कि जब खादिम किसी के दरवाजे पर जा रहा है बरकत के लिए, जिस तरह के एलिया को खुदा ने भेजा था उस औरत के पास, लोग ये नहीं समझते कि ये खुदा की तरफ से आया है। आज लोगों का जो रवैया है वो खादिम को ये समझते, समटाइम लोग दरवाजा नहीं खोलते। पिछले साल कोरोना के दिनों में ऐसा खादिम के साथ हुआ है कि क्या है, लोग दरवाजा नहीं खोलते। कुछ लोग तो इस कदर टीज करते हैं, कुछ इस तरह भिखारियों के साथ सलूक किया जाता है, वो ऐसा ट्रीट करते हैं खादमों के साथ। जबकि यीशु मसीह ने अपने खादमों को क्या इख्तियार दिया है कि जिनके गुनाह तुम माफ करोगे उनके माफ हो जाएंगे, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखेंगे। यीशु मसीह ने इतना बड़ा इख्तियार अपने खादमों को दिया है कि उसने कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो फिर क्यों हम दुनिया की रोशनी में, दुनिया की चीज़ों में इस कदर मगन होकर हम खुदा के लोगों की अहमियत को भूल जाते हैं। यीशु मसीह ने साफ कहना है कि मैं अपने दाएं तरफ वालों से कहूँगा कि तुमने अच्छा सलूक किया, मैं बीमार था, मेरे पास कपड़े नहीं थे, मैं भूखा था, लेकिन जब हम अपने दरवाज़ों को नहीं खोलते, जब खुदा के खादम आते हैं, तो इसका मतलब है कि हम क्या है जी, हम गलत कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह ने इतना बड़ा इख्तियार अपने खादमों को दिया है, तो फिर क्या है जी, हमें अपने जो हमारे जो है मजहबी लीडर्स हैं, जो रूहानी लीडर्स हैं, हमें वो क्या है कि हमारे पेशवा है, वो हमें तालीम देते हैं, मसीही तालीम देते हैं, अंजील की तालीम देते हैं, तो उनकी अहमियत का एहसास हमारे अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि हम क्या है जी, हम बड़े हो गए हैं, हम ज़्यादा दौलतमंद हो गए हैं, तो हमें क्या है जी, हमारे अंदर अकड़ आ जाए, हमारे अंदर तकब्बर आ जाए, ज़मीन की दौलत, ज़मीन की चीज़ें सारी यहीं पे रह जानी है। हम क्या देखते हैं उस अमीर आदमी को कि वो कहाँ पहुँचाया गया था, गड़े के अंदर, और लाजर जो था वो कहाँ गया था, इब्राहिम की गोद के अंदर। इसलिए ज़मीनी चीज़ों पे कभी फख्र करने की ज़रूरत नहीं है। फख्र करना है तो जिसने हमारी खातिर अपनी जान दी है उस पर हमें फख्र करना चाहिए। हम देखेंगे मुकाशवा 21वां बाब उसकी 5वीं आयत, वो तख्त पर बैठा है और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, दे मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। जितनी भी बातें हम कलाम मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो क्या है जी, वो सच हैं। अगर हम उनको रद्द करते हैं तो हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर रद्द करते हैं, फिर हम नाम के मसीही हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अगर मसीही हैं तो मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर पहन लें, मसीह हमारी ज़िंदगियों के अंदर नजर आए। एक दूसरे आसमानी खुदा पाक, मैं तेरा शुक्र अदा करती इस वक्त के लिए, यहाँ पर मौजूद है कि ज़िंदगी के लिए खुदा, खुदा जो सलीब पर तूने अपना खुदा पहला कलमा फरमाया कि खुदा मैं इंतजार करती हूँ हमारी ज़िंदगियों के अंदर हम माफ़ करने वाले बने, हम सब्र और बर्दाश्त करने वाले बने। खुदा इस वक्त में एक एक ज़िंदगी को छू, एक एक ज़िंदगी पर तेरे पाक रूह का कब्जा और कंट्रोल हो जाए, और खुदा हम हमेशा तेरे पाक रूह की रहनुमाई में अपनी ज़िंदगी बसर करें। इस वक्त में हम सब कुछ बड़ी बरकत, ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह से। आमीन।